Episode 46. خالہ نے قدر مغموم ہو کر کہا، کیوں سکینہ، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آخر اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ میں عبد المنعم کو کہتی ہوں کہ آج ہی بہو کو گھر لانے کی تیاری کرے۔ سکینہ، میمونہ اور طاہرہ پریشانی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خالہ نے شفقت آمیز لہجے میں کہا، بیٹا حسن، مجھے بتاؤ ان کا گھر کہاں ہے؟ کیسے نالائق ہو تم، گھر آ کر کسی کے ساتھ ذکر بھی نہیں کیا۔ وہ لوگ تمہارے متعلق کیا خیال کریں گے؟ وہ لڑکی کس کی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ حسن نے کہا، خالہ جان، وہ بے حد حسین ہے، اندلس میں اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اگر آپ بھی دیکھنا چاہیں تو میں دکھا سکتا ہوں۔ حسن یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے کہا، یہ دیکھیے خالہ جان، یہ میری رفیقہ حیات ہے۔ خالہ نے کہا، یہ سب ابو جعفر کی صحبت کا اثر ہے، خدا اس کا ستیہ ناش کرے۔ حسن ہنستا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خالہ نے قدر توقف کے بعد آواز دی، حسن، حسن، ادھر آؤ۔ حسن دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور بولا، خالہ جان، آپ کچھ اور کہنا چاہتی ہیں؟ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ حسن نے سنجیدہ ہو کر کہا، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے چکا ہوں خالہ جان، ابھی آپ یہ مسئلہ نہ چھیڑیں۔ حسن اللیث۔ امیر یوسف بن تاشفین کی واپسی کے بعد اندلس میں اقتدار کی جنگ ایک نئی شدت کے ساتھ شروع ہوئی اور اہل اندلس کے آلام و مصائب میں آئے دن اضافہ ہوتا گیا۔ بیرونی خطرات سے نجات حاصل کرتے ہی ملوک الطوائف کی تمام تر توجہ ان لوگوں کی طرف مبذول ہو رہی تھی جو اندلس میں شرعی حکومت کا نفاذ چاہتے تھے۔ اسلام کا نعرہ لگانے والوں کو سختی کے ساتھ دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ حکومت کے جاسوسوں کی سرگرمیوں کا مرکز وہ مساجد اور درسگاہیں تھیں جہاں سے اسلام کی حکومت کے حق میں آواز اٹھ رہی تھی۔ غیر شرعی ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرنے والوں کی جائیداد ضبط کی جا رہی تھی۔ حکمران اپنی اپنی سلطنتوں میں ایسے مبلغوں کی جماعت تیار کر رہے تھے جو ان کے اشارے پر علماء حق کے خلاف فتوے دینے کے لیے مستعد رہتے تھے، لیکن یہ حریت پسند امید کی روشنی دیکھ چکے تھے۔ اب وہ اقتدار پرستوں کے جبر و استبداد سے مرعوب ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ عمرا کے تشدد کے ساتھ ان کا جوش و خروش بڑھتا گیا۔ دوسری طرف زلاقہ کے میدان میں عبرتناک شکست کھانے کے بعد عیسائی یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہوا کا رخ بدل چکا ہے۔ اب اگر مسلمان آگے بڑھے تو اندلس کے آخری گوشے تک انہیں کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ لیکن امیر یوسف کی واپسی کے بعد اندلس کے اندرونی کشمکش کی اطلاعات سن کر ان کے حوصلے پھر ایک بار بلند ہونے لگے۔ الفانسو نے اشبیلیہ، بطلیوس اور جنوب مغرب کی دوسری سلطنتوں کے ساتھ دوبارہ ٹکر لینے کے بجائے اپنی قوت کو جنوب مشرق کے محاذ پر جمع کرنا شروع کر دیا۔ حسن اللیث پر ابھی تک الفانسو کے سپہ سالار الوار فانزیز کا قبضہ تھا۔ یہ قلعہ لورقا اور مرسیہ کے درمیان ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور اپنے محل وقوع کے باعث اس قدر مضبوط اور مستحکم تھا کہ یہاں مٹھی بھر سپاہی ایک بڑی سے بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 12-13 ہزار سپاہی یہاں مستقل طور پر قیام کر سکتے تھے۔ الفانسو اور اس کے حلیف بادشاہوں نے نصرانی فوج کو سر نو منظم کیا اور اپنے بہترین دستے حسن اللیث میں منتقل کر دیے۔ حسن اللیث کی فوج نے زلاقہ کی شکست کا انتقام لینے کے لیے قریب و جوار میں مرسیہ، شقورہ، لورقا اور ارموریہ کے علاقوں میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا طوفان بپا کر دیا۔ چند مہینوں میں اس قلعے کے ارد گرد مسلمانوں کی بستیاں اور شہر کھنڈروں میں تبدیل ہو کر رہ گئے۔ بلندیہ کے مسلمان جنہوں نے مدت کے بعد اہل قسطلہ کے مظالم سے نجات حاصل کی تھی، اب ایک نئی مصیبت کا سامنا کر رہے تھے۔ قسطلہ کا مشہور نائب سر قنبیوتور، جو کبھی مسلمانوں سے معاوضہ لے کر عیسائیوں کے ساتھ اور عیسائیوں سے معاوضہ لے کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے میں شہرت حاصل کر چکا تھا، اب بلندیہ کو اپنی شکارگاہ بنا چکا تھا۔ زلاقہ کی شکست کے بعد جب قسطلہ کی افواج بلندیہ سے نکل گئی تو عوام نے یحییٰ القادر کی حکومت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یحییٰ نے الفانسو کی اعانت سے محروم ہونے کے بعد قنبیوتور کو اپنا سرپرست بنا لیا اور قنبیوتور نے پیشہ ور ڈاکوؤں اور لٹیروں کی فوج کے ساتھ
قسطلہ کی فوج کی جگہ لے لی۔ وہ یحییٰ سے 6000 اشرفی روزانہ وصول کرتا تھا اور اس کی فوج کو بلنسیا میں لوٹ مار اور قتل و غارت کی پوری آزادی تھی۔ غرض بلنسیا میں قنبیطیور اور حسن اللیث میں قسطلی جرنیل کی سرگرمیوں کے باعث جنوب مشرقی اندلس کے مسلمان بری طرح پس رہے تھے۔ مرسیہ، الموریہ اور دوسری چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے وفد ملوک الطوائف کے پاس پہنچے، لیکن ان میں سے اکثر ایسے تھے جو جنگ کے بجائے الفانسو کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی فکر کر رہے تھے۔ اچانک معتمد اشبیلیہ سے اپنی فوج لے کر نکلا اور جنوب مشرقی اندلس کے تباہ حال باشندے یہ محسوس کرنے لگے کہ خدا نے ان کی فریاد سن لی ہے، لیکن قرطبہ کی سرحد عبور کرنے کے بعد اشبیلیہ کی فوج نے حسن اللیث کی طرف بڑھنے کے بجائے اپنا رخ لورقا کی طرف بدل دیا۔ اب اس کے عزائم کے متعلق کسی کو غلط فہمی نہ تھی۔ معتمد اس سے قبل کئی بار لورقا اور مرسیہ پر حق جتا چکا تھا، اور اب وہ یہ سمجھتا تھا کہ اپنے حکمرانوں سے مایوس اور دشمن کے حملوں سے پریشان لوگ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اس کی راہ میں آنکھیں بچھائیں گے، لیکن اس کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ لورقا کے راستے میں اچانک اس کی فوج کا حسن اللیث کے چند دستوں کے ساتھ تصادم ہو گیا اور معتمد نے شکست کھا کر مرسیہ کا رخ کیا۔ ابن رشیق عیسائیوں کے ہاتھوں پٹی ہوئی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے جنگ کے لیے شہر سے باہر نکل آیا، اور معتمد نے لڑائی کیے بغیر واپس لوٹ آنا اپنے لیے بہتر سمجھا۔ معتمد کی شکست کے بعد حسن اللیث کے عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے قرطبہ اور غرناطہ کی سرحدوں تک لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ ان المناک حالات میں اہل اندلس کی نگاہیں پھر افریقہ کی طرف اٹھ رہی تھیں، لیکن افریقہ کے اندرونی حالات نے امیر یوسف کو اپنا وطن چھوڑ کر اندلس آنے کی اجازت نہ دی۔ اندلس کے مسلمانوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ بالآخر جنوب مشرقی اندلس کے ریاستوں کے اکابر کا ایک گروہ مراکش پہنچا اور انہوں نے امیر یوسف کے سامنے فریاد کی۔ ان لوگوں کی منت و زاری سے متاثر ہو کر امیر یوسف نے انہیں تسلی دی اور وعدہ کیا کہ عنقریب سمندر عبور کر کے ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ لورقا کے قریب عیسائیوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد معتمد کی آنکھیں پھر کھل چکی تھیں۔ اندلس کے عوام سے زیادہ اپنی بے بسی اور مجبوری کے احساس سے وہ بذات خود امیر یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امیر یوسف اس کے ساتھ نہایت خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ چند دن امیر یوسف کے پاس قیام کرنے کے بعد معتمد واپس لوٹا تو اندلس کی پریشان حال باشندے یہ خبر سن رہے تھے کہ امیر یوسف جلد آ رہے ہیں۔ امیر یوسف بن تاشفین نے حسن اللیث کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ قلعے کے اندر عیسائیوں کی 13,000 فوج کیل کاٹے سے لیس تھی۔ چند معمولی حملوں کے بعد امیر یوسف نے دشمن کی قوت کا اندازہ لگانے کے بعد ایک دن الصبح فیصلہ کن حملہ کیا۔ ملوک الطوائف کی باقاعدہ افواج اور اندلس کے رضاکاروں نے قلعے کی مشرقی اور مغربی اور شمالی سمتوں سے پیش قدمی کی اور مرابطین کا لشکر جنوب اور مغرب سے آگے بڑھنے لگا۔ دشمن کے تیر اندازوں نے قلعے سے باہر بلند پہاڑ کے چاروں طرف جگہ جگہ مورچے بنا رکھے تھے۔ مرابطین کی فوج ایک سیلاب کے ریلے کی طرح انہیں رونتی اور ڈھکیلتی ہوئی قلعے کے دیواروں تک پہنچ گئی، لیکن اندلس کے حکمرانوں کا لشکر دشوار گزار پہاڑوں کا نصف راستہ طے کرنے کے بعد دشمن کے تیروں کی بارش میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ رضاکاروں کے دستوں نے ہمت سے کام لیا اور وہ قدم قدم پر شدید نقصان اٹھانے کے بعد پہاڑوں کی چوٹی پر پہنچ گئے، لیکن قلعے کی فصیل سے تیروں کی بوچھار میں انہیں پاؤں جمانے کا موقع نہ ملا۔ اس کے ساتھ ہی قلعے سے باہر نصرانی تیر اندازوں کے بعض دستے ملوک الطوائف کی فوج کو پہاڑ سے نیچے ڈھکیلنے کے بعد رضاکاروں کی مختصر سی جماعت پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مدافعانہ جنگ لڑتے ہوئے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کے محافظ مشرق اور شمال کی اطراف کو محفوظ سمجھ کر اپنی بیشتر قوت جنوب اور مغرب کی طرف سمیٹ چکے تھے۔ مرابطین نے چند بار سیڑھیوں اور کمندوں کی مدد سے قلعے کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن عیسائی اوپر سے تیر برسانے کے علاوہ ان پر کھولتا ہوا تیل پھینک رہے تھے۔ اس نازک مرحلے پر امیر یوسف کو اپنے حلیفوں کی پسپائی کی اطلاع ملی اور اس نے فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ شام تک ملوک الطوائف یکے بعد دیگرے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے امیر یوسف کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ معتمد نے تخلیہ میں ملاقات کی تو اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میری فوج سب سے آگے تھی، لیکن بطلیوس
غرناطہ، المریہ، المرسیہ کی افواج نے بزدلی سے کام لیا اور دشمن کو دیکھتے ہی بھاگ نکلے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے سپاہیوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ بطلیوس کے حکمران کو امیر یوسف کے ساتھ تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے اس ناکامی کی تمام ذمہ داری اشبیلیہ والوں کے سر تھوپ دی۔ اسی طرح تقریباً ہر حکمران نے اپنے حصے کی سیاہی دوسرے حکمرانوں کے منہ پر تھوپنے کی کوشش کی۔ امیر یوسف نے خاموشی سے سب کی باتیں سنی اور ہر ایک کو یہ کہہ کر رخصت کیا کہ آپ کل ظہر کی نماز کے بعد میرے خیمے میں تشریف لائیں۔ اب تقریباً ہر حکمران یہ سمجھ رہا تھا کہ امیر یوسف کے ساتھ دوہری ملاقات کا شرف اسی کو حاصل ہونے والا ہے، لیکن اگلے دن یہ سب امیر یوسف کے ملاقات کے خیمے میں ایک پریشان کن صورتحال کا سامنا کر رہے تھے۔ ہر حکمران اپنے دل میں یہ خیال لے کر امیر یوسف کے خیمے میں داخل ہوتا کہ آج اسے دوسرے کے متعلق جی بھر کر شکایت کرنے کا موقع ملے گا اور وہ اپنے آپ کو اندلس کی حکومت کا صحیح حقدار ثابت کر سکے گا، لیکن اپنے رقیبوں کو پہلے ہی خیمے کے اندر دیکھ کر اس کی مسرت حیرانی اور اضطراب میں تبدیل ہو جاتی۔ تھوڑی دیر میں ملوک الطوائف کے علاوہ اندلس کے رضاکاروں کے چیدہ چیدہ سالار بھی وہاں موجود تھے۔ جواہرات سے مزین کرسیوں پر بیٹھنے والے حکمران لکڑی کی معمولی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی کو اس بات کا احساس بھی نہ تھا۔ ان سب کی نگاہیں خیمے کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ امیر یوسف اپنی قیامگاہ سے نکل کر ملاقات کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس کی رہنمائی کے لیے کوئی نقیب نہ تھا۔ اس کے راستے میں اطلس و کم خواب کی چادریں اور بیش قیمت قالین نہیں بچھائے گئے تھے، لیکن دیکھنے والے یہ محسوس کر رہے تھے کہ پہاڑوں کی عظمت، دریاؤں کی سطوت، صحراؤں کی وسعت اور سمندر کی ہیبت ایک انسان کے وجود میں جمع ہو چکی ہے۔ رحم و محبت کا یہ پیکر مجسم، جس نے جزیرۃ الخضرا میں ایک دیوانی بڑھیا کو دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہا تھا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، آج اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ ان تاجداروں کے سامنے کھڑا تھا جن کے ساتھ آنکھیں ملا کر بات کرنا گستاخی سمجھی جاتی تھی۔ اندلس کے بادشاہ اس کی تعظیم کے لیے اٹھے، لیکن اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر پھر بیٹھ گئے۔ اس نے ملوک الطوائف کی طرف دیکھا، لیکن کسی کو اس کے ساتھ آنکھ ملانے کی جرت نہ تھی۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور سننے والے یہ محسوس کرنے لگے کہ کسی بحر زخار کی پرسکون سطح پر تموج پیدا ہو رہا ہے۔ وہ اشبیلیہ کے حکمرانوں سے مخاطب ہو کر بولا، سلطان معتمد، آپ کو بطلیوس کے حکمران سے کوئی شکایت ہے؟ معتمد نے اٹھ کر تذبذب اور پریشانی کی حالت میں جواب دیا، ہم ایک ہی مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہو سکتی۔ امیر یوسف نے بطلیوس کے حکمران کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اور آپ ان کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ امیر یوسف نے غرناطہ کے حکمران سے سوال کیا، امیر عبداللہ، آپ آج کے واقعات کی ذمہ داری اپنے ساتھیوں میں سے کس پر عائد کرنا چاہتے ہیں؟ امیر عبداللہ گھبرا کر اٹھا، لیکن اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ یوسف بن تاشفین نے باقی حکمرانوں کی طرف دیکھا اور کہا، اگر آپ میں سے کوئی کسی کی شکایت کرنا چاہتا ہو تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ ملوک الطوائف نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور گردنیں جھکا لی۔ امیر یوسف نے قدر توقف کے بعد کہا، آپ ایک دوسرے کے سامنے زبان کھولتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دلوں میں اسی قدر خدا کا خوف ہوتا تو میں آج اندلس کی یہ حالت نہ دیکھتا۔ آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے، لیکن ظاہری حیا اور شرافت نے آپ کے ہونٹوں پر مہر لگا دی ہے۔ کاش خدا کے سامنے بھی آپ اسی قدر حیا اور شرافت کا مظاہرہ کرتے۔ جب آپ کی فوجیں میدان چھوڑ کر بھاگ رہی تھیں تو میں وہاں موجود نہ تھا، لیکن خدا آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اگر خدا کے ساتھ آپ کا معاملہ ٹھیک تھا تو آپ میں سے کسی کو میرے پاس آ کر اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن آپ نے ایک دوسرے کے منہ پر سیاہی تھوپنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کا چہرہ داغدار ہے، اور اس محفل میں آپ کی صورتیں دیکھ کر میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ میں سے فرشتہ کون ہے۔ امیر یوسف یہ کہہ کر آگے بڑھا اور پچھلی قطار میں غرناطہ کے رضاکاروں کی عمر رسیدہ سالار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، عبد المنعم، آپ اس محاذ پر تھے، آپ ان معززین کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے فرشتہ کون ہے؟ عبد المنعم نے کھڑے ہو کر جواب دیا، حملے کے وقت ہماری نگاہیں پہاڑ کی چوٹی کی طرف تھیں، قلعے کی فصیل کے قریب پہنچ کر ہم نے مڑ کر دیکھا
تو یہ معززین الٹے پاؤں بھاگنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امیر یوسف نے کہا، اور پہاڑ کے دامن میں دشمن کے تیر انداز اپنے مورچوں سے نکل کر ان کا تعاقب کر رہے ہوں گے؟ نہیں، وہ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر ہمارے گرد گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معتمد نے اٹھ کر کہا، یہ غلط ہے، میری فوج کو دشمن کی شدید ترین مزاحمت کے باعث پیچھے ہٹنا پڑا۔ غرناطہ کے حکمران نے احتجاج کیا، میری فوج غرناطہ کے رضاکاروں کے دائیں ہاتھ تھی، اور قلعے کی دیوار تک عبد المنعم کے پہنچ جانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ میری فوج نے راستے میں تیر اندازوں کے مورچوں پر حملہ کر کے انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا تھا۔ معتصم نے اٹھ کر کہا، میری فوج اس وقت پیچھے ہٹی تھی جب وہ دوسروں کی پسپائی کے باعث مکمل تباہی کا سامنا کر رہی تھی۔ حسن بن عبد المنعم المریہ اور مرثیہ کے رضاکاروں کی رہنمائی کر رہا تھا، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ حسن کے زخمی بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ ایک کونے سے اٹھا اور بولا، میں اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ المریہ کی باقاعدہ فوج بہادری کے ساتھ لڑ رہی تھی، لیکن اگر امیر معتصم دوسروں کو دیکھا دیکھی انہیں پسپائی کا حکم نہ دیتے تو قلعے کی دیوار کے قریب پہنچ کر ہمیں اس قدر نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ المریہ کے سپاہیوں کا استقلال دیکھ کر دوسری فوج کی غیرت جوش مارتی اور وہ واپس لوٹ آتی۔ میں امیر معتصم کی نیت پر حملہ نہیں کرتا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی۔ پیشکش رہبر ٹی وی